بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ جیل ایبٹ آباد کے باہر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جیل سپرنٹینڈنٹ وسیم خان صاحب۔ ہم آپ کو ایبٹ آباد جیل کے بارے میں یہ بتاتے چلیں کہ ایبٹ آباد جیل کی جو عمارت ہے یہ بڑی تاریخی عمارت ہے۔ 1893 میں اس عمارت کو قائم کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ عمارت اب تک محفوظ رہی تھی۔ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے میں اس عمارت میں کچھ دراڑیں پڑ گئی تھیں، جس کے بعد اس عمارت کو مسمار کر کے دوبارہ سے نئے سرے سے تعمیر کیا گیا اور 2018 میں یہ جیل دوبارہ سے فنکشنل ہوئی ہے۔ ہم روزانہ معاشرے کے مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کے مسائل کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو پہلی مرتبہ جیل کے اندر لے کے چلیں گے، آپ کو قیدیوں سے ملائیں گے، قیدیوں کے مسائل بتائیں گے اور قیدیوں کو یہاں پہ کون کون سی سہولیات مل رہی ہیں، کس طرح وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ جیل سپرنٹینڈنٹ وسیم صاحب بھی موجود ہوں گے، ان سے ہم اس حوالے سے تفصیلی طور پر جانیں گے۔ تو چلیے ہم آپ کو جیل کے اندر وزٹ کراتے ہیں۔ یہ بتا دیں جو قیدی آتے ہیں ان کی پہلے یہاں کورونا کی اسکریننگ ہوتی ہے؟ اور جوڈیشل سمپٹمز ہوتے ہیں۔ اچھا جی، گیٹ میں دوبارہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہم جو ایبٹ آباد جیل کا جو ایک اہم حصہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں پھانسی گھاٹ، یہ ہمارے لوگوں کے لیے جو اندر بھی ہیں قیدی اور باہر والوں کے لیے بھی نشان عبرت بھی ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جو قتل کے کیس میں قیدی آتے ہیں انہیں عدالت کی طرف سے سزائے موت سنائی جاتی ہے تو انہیں یہاں پہ پھانسی دی جاتی ہے۔ یہ پھانسی گھاٹ ہے۔ تو وسیم صاحب سے اس حوالے سے پوچھیں گے جس کو پھانسی دی جاتی ہے کس طرح سے دی جاتی ہے، کون سے ٹائم پہ دی جاتی ہے، اور جب پھانسی دی جاتی ہے تو اس وقت کون کون موجود ہوتا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، پھانسی گھاٹ ڈیٹرنس کا اور خوف کا ایک علامت ہوتا ہے پوری سوسائٹی میں۔ جو بھی لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں تو جیل سے اور پھانسی سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے معاشرے میں امن و امان ہوتا ہے۔ وہ قیدی مختلف جرائم ہوتے ہیں جس میں آپ کو سزائے موت، بندے کو سزائے موت ہو سکتی ہے۔ اس میں 300 قتل آ جاتا ہے، اس میں دہشت گردی کا جاتا ہے، اس میں بغاوت آ جاتی ہے۔ یہ تمام اس طرح آفینس ہے جس میں پھانسی ہو سکتی ہے۔ پھانسی کے بارے میں یہ کانسیپٹ ہے کہ پھانسی یہ صبح سویری ہوتی ہے، فجر کے وقت اس ٹائم ہوتی ہے۔ تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں ہوتی ہے، کسی کو مطلب زیادہ وہ نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کے توسط سے یہ بتا دوں کہ یہ صبح سویری کے پھانسی کا جو روٹین ہے یہ انگریز نے سٹارٹ کیا تھا، اور یہ اس لیے سٹارٹ کیا تھا کہ مطلب اکثر لوگ دور دراز علاقوں کے ہوتے ہیں، تو صبح سویرے ان کے ایگزیکیوشن کرنے کے بعد تاکہ بندہ ٹائم پہ پہنچ سکے اپنے ادھر تدفین کا اور یہ بھی ہو سکے، اور ساتھ اس ٹائم یہ بھی ہوتا تھا کہ ادھر میوٹنی ہو جاتی تھی، بغاوتیں ہو جاتی تھی، لوگ احتجاج کرتے تھے، تو اس احتجاج کے بچنے کے لیے انگریز جو ہیں صبح سویرے پھانسی کا ٹائم رکھتے تھے۔ مگر ابھی پنجاب نے ٹائم چینج کیا ہوا ہے، پی ایس کے بعد جب ایگزیکیوشن سٹارٹ ہو گئی تھی تو بہت زیادہ ہو رہی تھی، تو ایک ٹائم پہ ایک دن پہ ایک ٹائم پہ نہیں ہوتا، تو انہوں نے ٹائم اب سپرنٹینڈنٹ جیل کی مرضی سے رکھ دی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کی مرضی ہے، وہ کسی بھی ٹائم دن کو کرتا ہے، شام کو کرتا ہے، رات کو کرتا ہے، وہ پھانسی کر سکتا ہے۔ صاحب یہ بھی بتائیں جب پھانسی ہو رہی ہوتی ہے تو کون کون اس وقت موجود ہوتے ہیں لوگ؟ جی بالکل، پھانسی کون دیتا ہے؟ جب پھانسی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں اس ٹائم سپرنٹینڈنٹ جیل، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل، ساتھ میں اس کا عملہ جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ جج صاحب ہوتے ہیں، مجسٹریٹ ہوتے ہیں، ہمارے میڈیکل افسر ہوتے ہیں، یہ بندے اس ٹائم موجود ہوتے ہیں، اور ایک ایگزیکیوشنر ہوتا ہے جو پھانسی دیتا ہوتا ہے، تو یہ بندے اس ٹائم پر موجود ہوتے ہیں۔ تو کیسے کنفرم کرتے ہیں کہ بندہ مر گیا؟ یعنی ڈاکٹر میرا اس کو دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، آدھے گھنٹہ یہ ہینگنگ ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد میڈیکل افسر چیک کرنے کے بعد ڈیڈ ڈکلیئر کرنے کے بعد اس کو ہم وہ کر لیتے ہیں۔ وسیم صاحب ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایبٹ آباد جیل میں ہم کافی عرصے سے آتے جاتے رہ رہے ہیں، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم یہاں پہ پھانسی میجر طارق صاحب کو ہوئی تھی، اس وقت یہ رول آپ کے رول میں تھا کہ جب پھانسی سے ایک دن پہلے جس کو پھانسی ہونا تھی اسے اس کے لواحقین سے اور اسے اس کے ایک آدھ میڈیا والوں سے بھی ملاقات کرائی جاتی، تو ہم ان خوش قسمت لوگوں میں تھے جن میں ہم میڈیا میں سے آتے تھے۔ ایک دو تین قیدیوں سے جنہیں پھانسی ہوئی تھی یہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے اس کے بعد میجر طارق صاحب کے بعد یہاں پہ کسی کو پھانسی نہیں ہوئی میرا خیال ہے۔ جی بالکل، یہ 2017 سے دوبارہ جب جیل بنی اب تک کوئی پھانسی نہیں ہوئی۔ البتہ ہمارے پاس جو مرسی پٹیشن کے بندے ہیں وہ موجود ہیں، تو ابھی تک پھانسی نہیں ہوئی۔ مطلب پھانسی کے ارینجمنٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے، پھانسی پہ ابھی میرا خیال پابندی ہے؟ پابندی نہیں ہے مگر وہ پروسیس میں ہے۔ ہاں، ہم جیل کے اندر اس وقت بیرکوں کے باہر موجود ہیں۔ بیرکوں کو اس لیے بند کیا گیا کہ کورونا ایس او پیز ہیں، ایس او پیز کا خیال کیا گیا ہے۔ ہمیں بھی اندر
اس لیے نہیں جانے دیا گیا. ہمارے ساتھ ایک قیدی بھی ابھی موجود ہیں, ہم ان سے بھی بات کریں گے. وسیم صاحب, پہلے تو یہ بتائیں جیل میں کتنی بیرکیں اور اس میں کتنے قیدیوں کو رکھا گیا ہے؟ ہماری کیپیسٹی 808 ہے. اچھا جی. ہمارے پاس تقریباً 400 بندے ہوتے ہیں. جی جی جی. ہمارے پاس ٹوٹل 12 بیرکس ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس سیلز ہیں, مختلف سیلز ہوتے ہیں, جس میں کنڈیمڈ سیلز ہوتے ہیں, بچوں کے سیلز ہوتے ہیں, عورتوں کے سیلز ہوتے ہیں, پنشمنٹ سیلز ہوتے ہیں. ہمارے پاس کل 12 بیرکس ہیں. اس کے علاوہ لنگر بیرک ہوتا ہے. ہماری پر بیرک کیپیسٹی 60 ہے. اس بیرک میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ابھی 26 بندے ہیں. اس طرح اب میں نے آپ کو بتایا ہماری کیپیسٹی زیادہ ہے اور بندے ہمارے پاس کم ہیں. اس کی 60 کیپیسٹی ہے اور ہمارے پاس اس میں بندے ہیں 26. اچھا جی. تو وسیم صاحب یہ بتائیں کہ ان کے جو اپنے گھروں کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں اس کے لیے انہیں کوئی فیسلٹی, بعض اوقات موبائل کسی قیدی سے پکڑنے کی شکایات ہوتی ہیں, یا موبائل کی اجازت ہے نہیں ہے, یا گھر سے رابطے کے لیے گھر سے یہ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں. ان کے پاس پی سی او ہوتے ہیں. پی سی او سے ان کے اپنے اسپیسیفک نمبر ہوتے ہیں, اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک بیرک میں قیدی بھی موجود ہیں, ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پہ ان کو کیا کیا فیسلٹیز مل رہی ہیں, کیا کیا ان کو مشکلات ہے. پہلے تو اپنا نام بتائیں, کدھر سے اور کس کیس میں ہیں؟ جی میں اسلام آباد سے ہوں, ملک عمران میرا نام ہے. 491520 کیس ہے میرا. اچھا جی. اور کب سے بند ہیں یہاں پہ آپ؟ تقریباً 9 منتھ سے ہو گئے. 9 مہینے جی 9 منتھ ہو کیا گئے. مسئلے مسائل ہیں یہاں پہ آپ کو؟ کھانا پینا سب ٹائم سے مل رہا ہے الحمدللہ. جی بہترین مل رہا ہے. کوئی ہمیں کوئی ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے خاص. لنگر بھی ٹھیک آتا ہے الحمدللہ. دوسرا باقی سردیوں میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. گیزر وغیرہ اسپیشلی یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں سپرنٹینڈنٹ صاحب نے. جی گیزر بھی لگے ہوئے ہیں. یہ سنا ہے کہ اسی جیل میں ہی فیسلٹی ہے, ٹھیک ہے, ادروائز کوئی بھی نہیں ہے. اچھا جی. باقی اور کوئی نہیں ہے. باقی شاپ وغیرہ پہ ہر چیز ہمیں مل جاتی ہے. جو لنگر کا کھانا ہوتا ہے نا, یہ بزرگوں کے لیے اور مڈل مطلب یہ درمیانی ایج کے لیے, مطلب چھوٹوں کے لیے یہ برابر مطلب ایک حساب سے بنایا جاتا ہے. نہ مرچیں چینج ہوتی ہیں نہ زیادہ ہوتی ہیں, کیونکہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے بزرگوں کو مسئلہ ہوتا ہے, کسی کو چلو بخار یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, تو اس کے لیے درمیانہ نظام ہوتا ہے. بڑا بہترین ہوتا ہے, ہر بندہ کھا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایبٹ آباد جیل کے دورے کے اندر ہم نے آپ کو قیدیوں کو ملنے والی سہولیات سے بھی آگاہ کیا, قیدیوں سے ملاقات بھی آپ کی کرائی. اس وقت ہمارے ساتھ ہری پور کی ایک سیاسی سماجی شخصیت, ان کے والد صاحب جو تھے منصف خان جدون صاحب, وہ منسٹر بھی رہ چکے ہیں. یہ عاطف منصف صاحب موجود ہیں, یہ خود بھی ہری پور سے یونین کونسل کے ناظم بھی ہیں, یہ بھی ادھر موجود ہیں. ان سے پوچھیں گے عاطف صاحب آپ بھی یہاں پہ ایبٹ آباد جیل میں ہیں, آپ بتائیں یہاں پہ آپ کو کیا کیا فیسلٹیز مل رہی ہیں, آپ سیٹسفائی ہیں جو یہاں پہ سہولیات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں فیصل صاحب آپ کا, سلطان ڈوگر صاحب کا اور آپ کی ٹیم کا کہ آپ نے جیل کے وزٹ کے لیے ٹائم نکالا ہے. بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری صوبائی گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف جیل کے لیے بہت سی اصلاحات کر رہی ہے, اور جیل انتظامیہ بھی جو ہے وہ بھی اچھے اقدامات کر رہی ہے. تو اندر الحمدللہ میں مطمئن ہوں, اور جو ہمارے بھائی قیدی ولاتی وغیرہ ہیں وہ سب الحمدللہ جیل کے حساب سے اپنا اچھا ٹائم گزار رہے ہیں جی. اور اندر صفائی کا نظام بہت اچھا ہے جی. اور بنیادی جو چیز ہے کھانے پینے کا جی. وہ بھی جیل انتظامیہ کی طرف سے الحمدللہ اچھا روٹین چل رہی ہے ان کی جی جی جی. تو یہ بتائیے کہ عاطف منصف صاحب آج کل کرونا کی وجہ سے جیل کے اندر آپ کی ملاقاتوں پہ کافی عرصے سے پابندی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, یہ جیل کے علاوہ بھی اگر ہم بات کریں جی, تو جیل کے علاوہ بھی اگر ہم بات کریں جی, تو پورے ملک میں کیا پورے دنیا میں کرونا تیزی سے پھیلا ہوا ہے جی. بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس آفت سے ہر مسلمان کو اور بالخصوص پاکستان میں امن لایا جائے. تو جہاں تک رہے گی جیل کی ملاقاتوں کے حوالے سے, تو یہ اچھی بات ہے کہ ایک احتیاطی تدابیر گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے جی, اس کو سب فالو کر رہے ہیں, اور جیل انتظامیہ اس کو امپلیمنٹ اچھے طریقے سے کر رہی ہے جی. تو آپ کا کیا مطالبہ کریں گے کہ ملاقاتوں پر پابندی جو ہے ختم ہونی چاہیے کیا؟ دیکھیں جی, ملاقات پہ جو پابندی لگائی گئی ہے وہ شوق سے تو نہیں لگائی گئی نا جی, وہ تو ایک کورونا کی SOPs کے تحت لگائی گئی ہے جی. تو انشاءاللہ اللہ کرے گا کورونا سے جلدی خاتمہ ہوگا تو انشاءاللہ ملاقاتیں بھی ایزی ہو جائیں گی, اوپن ہو جائیں گی جی, تو بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. تو جیل میں مزید بہتری کے لیے آپ گورنمنٹ کو کوئی تجاویز دینا چاہیں گے؟ ویسے تو جیل میں بہتری کے لیے بہت سی رائے بندہ دیتا ہے, تجاویز بھی ہیں,
لیکن یہ ہے کہ صوبائی گورنمنٹ کو چاہیے سب سے پہلے قیدی حوالاتیوں کے لیے جو عام معافی ہوتی ہے اس کو ذرا ایکٹیو کیا جائے اس بات کو. تو باقی تو میرا خیال ہے ایک قانون کے مطابق جو معاملات چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, صوبائی گورنمنٹ بہتر اصلاحات کر رہی ہے. کوئی یہ بتاتے چلیں کہ ایبٹ آباد جیل کے اندر خواتین کے لیے, بچوں کے لیے اور جو عمر قید اور سزائے موت کے قیدی ہیں ان کے لیے علیحدہ پورشنز بنائے گئے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں جو پورشن بچوں کے لیے بنایا گیا ہے اس میں موجود ہیں. وسیم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں کس عمر کے بچوں کو آپ رکھتے ہیں اور کیا فیسلٹیز, ایک کمرے میں کتنے رکھتے ہیں, کیا یہاں پہ ان کو علیحدہ رکھنے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایز پر پاکستان پریزن رول ہم نے پریزنرز کی کلاسیفیکیشن کرنی ہوتی ہے. ہمارے جو ایڈلٹس ہوتے ہیں اس کو ہم الگ رکھتے ہیں, جو سزائے موت کے قیدی ان کو الگ رکھتے ہیں, جس طرح آپ نے ابھی بتایا ہے. بچوں کو ہم الگ رکھتے ہیں. کتنی عمر کے بچے یہاں پہ آپ رکھتے ہیں؟ یہ 18 سال کی عمر تک ہم ان کو ادھر ہم رکھتے ہیں. 18 ایک کمرے میں کتنے بچوں کو رکھتے ہیں؟ ایک کمرے میں ہم دیکھتے ہیں پاپولیشن کے لحاظ سے. اگر ہمارے پاس پاپولیشن کم ہے تو ایک بیرک میں ہم ایک سیل میں ہم ایک بندہ رکھتے ہیں, ایک یا 3. ہمارے یہ بھی رولز میں ہے کہ اب ہم نے 2 بندے نہیں رکھ سکتے ہیں ایک ساتھ. صحیح ہے. ایک رکھیں گے یا 3 رکھیں گے, یہ رول تمام لوگوں کے لیے ہے. اور یہ اس لیے خدا نخواستہ کوئی اوفینس ہو جائے, کوئی اس طرح ہو جائے تو تیسرا بندہ گواہ بیچ میں موجود ہو. تو یہ اور ان کو فیسلٹیز ہم ان کو درس قرآن وہ اس پہ ہم بڑا فوکس کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو یہ لڑکے جو ہیں انڈر ٹرائل ہوتے ہیں تو یہ رہا بھی ہو جاتے ہیں کچھ عرصے بعد, تو اس لیے ان کے لیے فارمل اسکول تو ہم نہیں کھول سکیں, مگر ان کو کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ہم پڑھا دیتے ہیں. جی تربیت دے دیتے ہیں. بتائیں کمروں کے ساتھ اٹیچ بال کی سہولت ہے یا باتھ روم علیحدہ ہے؟ جی بالکل, تمام بیرکس اور تمام سیلز میں جو ہے واش روم کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ رات کو ہم ان کو نہیں کھول سکتے ہیں تو ادھر یہ استعمال. ایک بچے سے بھی ہم آپ کی بات کراتے ہیں. آپ اپنا نام بتائیں. حسن علی میرا نام ہے. کدھر سے آئے؟ میں جنگی سیدھا سے. جنگی سیدھا سے. کس جرم میں آئے ہوئے ہیں آپ؟ 302 میں. قتل کے کیس میں آئے ہوئے ہیں. اچھا جی. تو یہاں پہ بتائیں جیل میں کیا فیسلٹیز, کیا آپ کو سہولیات مل رہی ہیں؟ یہاں ہر قسم کی سہولیات ہیں جو ہم جائز سہولیات ان سے مانگتے ہیں. اچھا جی. اور اچھا ٹائم گزر رہا ہے ہمارا یہاں پہ. اچھا جی. ماشاء اللہ جی. اچھا جی. ابھی آپ کی کورونا کی وجہ سے اپنے لواحقین سے, رشتہ داروں سے ملاقات نہیں ہو رہی, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ملاقات تو ہماری نہیں ہو سکتی, لیکن وسیم صاحب نے ہمارے لیے بہت سہولت کی ہوئی ہے. ہمارا سامان وغیرہ اور پکا ہوا سامان چھوڑ دیتے ہیں. اس وقت ہم جیل کے اندر جو ان کا کچن ہے جسے یہ لنگر خانہ بولتے ہیں اس کے اندر موجود ہیں. تو وسیم صاحب یہ بتائیں کہ یہاں پہ کھانے پینے کا کیا مینیو ہوتا ہے, قیدیوں کو کیا دیا جاتا ہے, اور جو کھانا تیار کرتے ہیں یہ قیدی ہوتے ہیں یا آپ کا جیل کا سٹاف ہوتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے کوک ہاؤس ہے. کوک ہاؤس بیسک ادھر ہم 400 بندوں کا 3 ٹائم کھانا ہم بناتے ہیں ود دا ہیلپ آف پریزنر. وہ قیدی جن کو بمشقت قید ہو جاتی ہے تو ان سے ہم ادھر مشقت لیتے ہیں, ادھر ہی وہ اپنا کھانا بناتے ہیں تمام قیدیوں کے لیے. ان کی جو کھانے کی فیسلٹیز ہیں تو آپ سب لوگ بڑے حیران ہوں گے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ادھر کا جو کھانا اور جو مینیو ہے تو وہ ایک بہترین جو مطلب ایک خوشحال گھرانہ ہوتا ہے اس طرح یا اس سے شاید بہتر ہو, کیونکہ ادھر جو عام ان کو مینیو میں ان کو 2 ٹائم چکن مل رہا ہوتا ہے ہفتے میں, ان کو انڈے مل رہے ہوتے ہیں, ان کو میٹھی چاول مل رہے ہوتے ہیں, ان کو جو ہے گوشت مل رہا ہوتا ہے, اور وہ تمام جو ہم مسالے, چائے, دودھ وہ ہمارے ہوتے ہیں فرسٹ کوالٹی کے, مطلب اس کی کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتی ہے. چائے ہوگی تو لپٹن کی, دودھ ہوگا تو حلیب یا نیسلے کا ہوگا, چاول آپ کے فرسٹ کلاس ہوں گے. تو یہ فیسلٹیز ان کی جو کھانے پینے کی فیسلٹیز ہیں تو اس میں بہترین ان کو مل رہا ہے. اندر یہ قیدیوں کے لیے فیکٹری لگائی گئی ہے. ڈسٹرکٹ جیل ایبٹ آباد یہ واحد جیل ہے جس میں اس طرح کی فیکٹری لگائی گئی ہے تاکہ قیدیوں کو, جو قیدی ہیں ان سے کام بھی لیا جا سکے اور ان کے لیے ایک معقول آمدن کا ذریعہ بھی پیدا کیا جا سکے. تو وسیم صاحب اس حوالے سے بتائیں فیکٹری کب لگائی گئی, اس کا آپ کے ذہن میں کیسے وہ آیا خیال, اور قیدیوں کو اس سے کتنی آمدن ہو جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پولیتھین بیگس کو بند کر رہے ہیں تو وی ڈیسائیڈڈ ان ہیڈ آفس کہ وائی ناٹ ہم سٹارٹ کر لیں, ہم نان وون بیگز اور جو کاٹن بیگز اور پیپر بیگز اس کو ہم سٹارٹ کر لیں. آئی جی صاحب نے مجھے ٹاسک دیا کہ آپ جا کے اس پہ فیزیبلٹی لیں, فیزیبلٹی رپورٹ بنائیں. فیزیبلٹی رپورٹ بنانے کے بعد ہمیں تقریباً 5-6 مہینے لگے فیزیبلٹی رپورٹ بنانے پہ, کیونکہ ایک نیا کام سٹارٹ کرنے پہ آپ کو خواہ مخواہ ٹائم لگ جاتا ہوتا ہے. 1 جولائی
2020 سے ہم نے اس کو سٹارٹ کر دیا. فیصل صاحب میں آپ کو بتاؤں یہ فل فلیش فیکٹری نہیں ہے, دس از جسٹ اے پائلٹ پروجیکٹ. یہ صرف پائلٹ پروجیکٹ ہے ٹو چیک اگر ہم یہ سٹارٹ کر لیں تو اس کی مطلب اگر اس کو ہم انہانس کرتے ہیں تو اس کی ریزلٹس اور آؤٹ کم کیا آئیں گے. تو ہم نے جسٹ صرف ایک پائلٹ پروجیکٹ اس کا ہم نے سٹارٹ کر دیا ایبٹ آباد میں, جس کا رزلٹ ہمیں بہت اچھا ہے آیا ہوا ہے. ہم نے 1 جولائی کو 2020 کو اس کو ہم نے سٹارٹ کر لیا. ہم نے تقریباً ابھی تک 20,000 بیگز جو ہم ادھر بنا چکے ہیں اور وہ ہم ادھر ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں ٹیم ایز کو, جو ادھر ایبٹ آباد کی ٹیم ایز ہیں اور ادھر جو گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس کو ہم یہ چیز ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں ابھی تک. ہم جیل کے اندر فیکٹری میں موجود ہیں. ہم یہ جیل کے اندر جو قیدی ہیں یہ اپنا بیگ بنانے کا کام کر رہے ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ کس طرح فیل کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یہ کب سے یہ کام کر رہے ہیں آپ؟ 8 مہینے ہوا ہے, 9 مہینہ شروع ہے. اچھا جی. کوئی آمدن ہوئی ہے اس سے آپ کو؟ ہاں جی, معافی بھی لگتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. اچھا جی. ہمارا بہت خیال کرتا ہے. اچھا, خوش ہیں اس سے آپ کام سے؟ بالکل خوش ہے. لگا سینٹر میں سختی مختی ہوتا ہے, ادھر سختی بھی نہیں ہے, سب کچھ سہولت ہے. اچھا جی. کھانا بھی سیٹ ملتا ہے, سب کچھ اچھا جی ہمارا مرضی سے ملتا ہے. آپ اس کام سے خوش ہیں؟ ہاں بالکل خوش ہے. کیا آپ کیا باقیوں کے لیے بھی آپ کیا سجیسٹ کریں, ان کے لیے بھی کوئی کام ہونا چاہیے جیل میں تاکہ وہ بھی کوئی کام کریں اس طرح؟ ہاں ہنر ہے, باہر بھی کام کیا آتا ہے, اندر بھی. آپ بتا دیں آپ کا نام کیا اور کدھر سے ہیں آپ؟ ہمارا نام احمد زیب ہے, ہم شانگلی کا رہنے والے ہیں. اچھا جی. کس کیس میں یہاں پہ بند؟ ہم 324 کیس میں 7 سال قید ادھر ہم. 7 قید ہے آپ کو؟ جی ہاں. اچھا جی. تو یہ کام بیگ بنانے کا کام کب سے کر رہے ہیں؟ یہ ابھی جو ہے نا 8 مہینے ہو گیا ہم ادھر آئے مردان جیل سے. اچھا جی. آئی جی صاحب نے ادھر بھیجا ہوئے کام کے لیے. اچھا جی. الحمدللہ ہم بس. تو اس کام سے خوش ہیں آپ بیگ بنانے سے؟ بہت خوش ہے الحمدللہ, بہت خوش. آپ کیا کہیں گے, کوئی آمدن آپ کی اس میں شروع ہوئی ہے یا کیا آپ کو کیا فائدہ؟ یہ اس میں جو ہے نا ہمارے کو آمدن بھی ملتے, معافی بھی ملتے. اچھا جی. اور الحمدللہ ادھر نظام بھی بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے, اسپتال کا نظام بھی بالکل صحیح ہے, دوائی سب کچھ ادھر, کھانا پینا جو ہے نا الحمدللہ. بڑا صاحب جو ہے نا وہ ہمارا بہت خیال کرتے ہیں, باقی انتظامیہ بھی ہمارا بہت خیال کرتے ہیں. جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایبٹ آباد جیل کے اندر جو قیدی بیمار ہوتے ہیں ان کے فیکٹری والوں کی جہاں پہ دواخانہ بھی ہے, ادھر ایک MBBS ڈاکٹر بھی یہاں پہ بیٹھتے ہیں, ایک باقاعدہ ڈسپینسری بھی ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ جیل کے اندر روزانہ کتنے مریض آپ کے پاس آتے ہیں اور کون کون سی بیماریوں میں زیادہ تر مبتلا ہوتے ہیں؟ یہاں پہ زیادہ تر جو ہے ہمارے پاس اسٹمک کے پیشنٹ زیادہ تر آتے ہیں. اچھا جی. اور پین کے ساتھ بھی زیادہ تر آتے ہیں. اچھا جی. اور ریگولر ہماری OPD جو ہے 70 سے 100 تک ہوتی ہے. اچھا جی. کبھی کبھی اباؤ بھی ہو جاتی ہے, 120 تک بھی چلی جاتی ہے. اچھا جی. اور ہمارے پاس الحمدللہ ساری میڈیسن بھی اویلیبل ہے. میڈیسن فری دیتے ہیں؟ فری دیتے ہیں ہم. اچھا جی. یہاں پہ کوئی پرچی کے پیسے بھی نہیں ہے اور ساری میڈیسن کے پیسے بھی نہیں ہیں, یعنی سب کچھ یہاں سے فری ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں آپ کی ٹائمنگ یہاں پہ کیا ہوتی ہے؟ یہاں سے 24 آور ہوتا ہے. 24 آورز آپ موجود رہتے ہیں؟ 24 آور ہوتا ہے جی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے جیسے ہاسپٹل کی ضرورت ہو یا ایکس رے کی ضرورت ہو یا لیبارٹری ٹیسٹوں کی ضرورت ہو, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے تو ہمارے پاس لیبارٹری تو اپنی ہے الحمدللہ. وہاں پہ سارے ٹیسٹ میں لیبارٹری میں ہو رہے ہیں تقریباً. ہمارے پاس لسٹ لگی ہوئی ہے ہمارے پاس 24. زیادہ تر ہمارے پاس ٹیسٹ یہاں سے ہوتے ہیں. اچھا جی. جو ہمارے پاس اویلیبل نہ ہو تو پھر ہم اس کو اس حساب سے مینیج کر کے بھیجتے ہیں. اچھا جی. کدھر DHQ ہاسپٹل بھیجتے ہیں؟ ہاں, ہمارے پاس جو سورسبل جو نزدیک ہے وہ DHQ ہاسپٹل ہے, اس حساب سے اس کو ریفر کر دیتے ہیں. ابھی وسیم صاحب سے ہم یہاں پہ پوچھیں گے کہ یہ جو چکر ہے, انہوں نے بتایا یہ چکر ہے, اس چکر کا جیل میں کیا کانسیپٹ ہے, اور یہ بتا دیں کہ ایبٹ آباد جیل میں اس وقت آپ کے پاس کتنے قیدی ہیں, ایک ایک بیرک میں کتنے کتنے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے اور کس طرح سے رکھا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ آپ لوگوں نے وزٹ کیا ہے. اس سے آپ کی وزٹ سے یہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ لوگوں کے سامنے جو جیل کا کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا کھل جاتا ہے کہ جیل وہ کیا چیز ہے. چکر آفس بیسیکلی ہمارا ایک چکر چیف ہوتا ہے اور اس کا یہ وہ ادھر سے تمام قیدیوں کا ریکارڈ مینٹین کر رہا ہوتا ہے. کون سا قیدی کس بیرک میں ہے, کس بندے کی مشقت کدھر ہے, کون سا اس کی جو پنشمنٹ ریکارڈ ہوتا ہے. کسی اگر جیل میں کوئی جیل اوفینس ہو جاتا ہے, کوئی چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کا ریکارڈ ادھر رکھا جاتا ہے. تو بیسیکلی اس کو ریکارڈ مینٹین کے لیے جو اندرونی ریکارڈ ہوتا ہے ود ان دا جیل, جو ہمارا ریکارڈ ہوتا ہے کون سا بندہ کس سیکٹر میں ہے, کس بیرک میں ہے, اس کی مشقت کیا ہے اور اس کی جو اوفینس ہسٹری ہے اس کو بیسیکلی مینٹین کرنے کے لیے ہمارے پاس چکر آفس ہوتا ہے. یہ بتائیں کہ اس وقت ایبٹ آباد جیل میں کتنے قیدی آپ کے پاس ہیں؟
آج کے دن ہمارے پاس بندے ہیں 397. 397. تو گنجائش کتنی ہے جیل کے اندر؟ الحمدللہ وی آر ویری لکی کہ مطلب اوور آل تو یہ کنسیپٹ ہے کہ جیلوں میں اوور کراؤڈنگ ہوتی ہے اور بالکل ہوتی بھی ہے. ہماری اوور آل جو اکراس دی کنٹری ہماری کیپیسٹی 100% ہے تو ہمارے پاس قیدی 130% ہے. مگر ایبٹ آباد از دا اونلی پریزن کہ جدھر کیپیسٹی ہمارے پاس 808 ہے, ہمارے پاس بندے تقریباً 400 ہوتے ہیں. مطلب 50% ہم اور بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس جیل میں. وسیم صاحب یہ بتائیے گا کہ جیل کے اندر قیدیوں کا کیا شیڈول ہوتا ہے, کس وقت انہیں باہر نکالتے ہیں, کس وقت اندر کرتے ہیں؟ آج کا رمضان المبارک ہے, نماز کا باقاعدہ مسجد آپ کے سامنے ہے, اہتمام ہوتا ہے, تراویح کیا ہوتا ہے, کس وقت نکالتے ہیں, کس وقت انہیں واپس اندر کرتے ہیں, یہ ذرا سا تھوڑا سا بتا دیں. جیل کی روٹین یہ ہوتی ہے صبح سے ہماری, ابھی تو چونکہ رمضان میں سیٹ اپ چینج ہوتا ہے کیونکہ ہم نے سحری دینی ہوتی ہے, تو اس ٹائم ہم رات کو ہم کک ہاؤس میں ہم ان کے لیے سحری تیار کرتے ہیں, ان کو سحری دیتے ہیں, تقریباً 2 بجے ان کو تمام ہم ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد یہ تو چونکہ رمضان کا ٹائم ہے تو وہ ادھر ہی اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں صبح کی. ویسے عام دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ صبح کی نماز وہ اپنی بیرک میں پڑھنے کے بعد ان کا لاک اپ ہو جاتا ہے, ان کو ہم کھول لیتے ہیں, وہ اپنے سیکٹروں میں ہوتے ہیں, جس بندوں کی تاریخیں ہوتی ہیں وہ تاریخ پہ چلے جاتے ہیں, اور جس بندوں کی ملاقات سٹارٹ ہوتی ہے, جس بندے کی ملاقات ہوتی ہے وہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں, انٹرویوز کے لیے جاتے ہوتے ہیں. تو اور اس کے بعد 11 بجے ہم دوبارہ ان کو لاک کر لیتے ہیں. صبح نماز کے بعد کھولنے کے بعد 11 بجے ہم ان کو دوبارہ لاک کر لیتے ہیں. لاک یہ 11 سے لے کے 1 بجے تک یہ بندے لاک رہتے ہیں, اور یہ اس لیے لاک رہتے ہیں کہ اس دوران ان کو کھانا ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہوتا ہے. کھانا بیرکوں کے اندر ہی دیا جاتا ہے ان کو؟ بالکل, کھانا بیرکوں کے اندر ہی دیا جاتا ہے. ہمارا اپنا میکینزم ہے اس کے لیے. ہمارا جو لنگر سٹاف ہے تو اس کے پاس مشقتی قیدی جو ہوتے ہیں وہ تمام بیرکس میں کھانا ان کا ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. لیفٹ ہمارے پاس قیدیوں کی بیرکیں ہیں. وسیم صاحب یہ بتائیں, جب قیدیوں کو باہر چھوڑتے ہیں, جس وقت جو چھوڑنا آپ نے بتایا کہ اوقات ہوتے ہیں ان کے, تو یہ ادھر تک آ سکتے ہیں یا باہر بھی جا سکتے ہیں؟ اگر کوئی قیدی بیمار ہے, سپوز اسے کوئی مسئلہ ہے, تو ہاسپٹل کے لیے آپ سے اجازت لینی ہوتی ہے یا ویسے خود بھی جا سکتا ہے؟ ادھر جو ہمارے قیدی ہوتے ہیں لاک اپ ہونے کے بعد جب ان کو لاک آؤٹ ہو جاتے ہیں, جب قیدی ہم بیرک کھول دیتے ہیں ان کا, تو یہ ادھر بھی ہوتے ہیں, اور ادھر ہر احاطے میں اپنا ایک حوالدار ہوتا ہے, ساتھ ایک سپاہی ہوتا ہے. ان سے پوچھ کے تو یہ ٹک شاپ پہ, ادھر باہر ہمارا ٹک شاپ ہے, ادھر بھی جا سکتے ہیں. ان سے پوچھ کے جو ہے یہ ادھر ہسپتال بھی جا سکتے ہیں. ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, ملاقات کے لیے جاتے ہوتے ہیں, اور ان کی پروڈکشن ہوتی ہے. کچھ بندے بعض عدالت جاتے ہوتے ہیں تو ادھر بھی ہوتے ہیں, مگر ان کی جو بار ان کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ جا سکتے ہیں ود دا پرمیشن آف حوالدار جو ہوتا ہے, اس کے نوٹس میں ہونے کے بعد وہ ادھر سے جا سکتے ہیں باہر. شکریہ جی.